أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نارے یا غوث اعظم می غنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم می غنم. ممبر بز میں فیضان غوث الورا سے جلوہ افروز مقدس محترم علماء اہل سنت مشائخ ملت جلسہ گاہ میں تشریف فرما بزرگان اہل سنت نوجوانان عقیدت نونہالان ملت اور باحجاب خواتین امت. نماز عشاء کے بعد سے فیضان غوث الورا کانفرنس زیر انعقاد ہے. قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. عشق و عرفان میں ڈوبے ہوئے نعت و منقبت کے اشعار بھی پیش کیے گئے. تقریر و خطابت کے نام پہ پہلی کڑی بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. انتظامیہ نے حسب روایت آپ کے سامنے ایک بار پھر تقریر و خطابت کے لیے بٹھا دیا ہے. آج کی یہ کانفرنس انفرادی اور امتیازی نوعیت کی ہے، اس لیے کہ اس میں ہم کو اور آپ کو خطاب کرنے کے لیے ورلڈ لیول عالمی پیمانے کی شخصیت حضرت علامہ قمرالزمان خان صاحب قبلہ کی شکل میں حاضر ہیں. انشاءاللہ الرحمن آپ انتظار کریں، ان کا قیمتی خطاب ہم اور آپ ضرور سماعت کریں گے. عادت یہی واقع ہوئی ہے کہ تقریر و خطابت سے پہلے چند اشعار میں سنا دیا کرتا ہوں. ایک نعت پاک جو حالیہ دنوں میں کافی پسند کی گئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کے منتخب چند اشعار آپ تک پہنچاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ اشعار نظر سامعین کروں. آئیے اپنی روحانی روایت کو زندہ و تابندہ رکھتے ہوئے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے جذبے کے ساتھ حضور سید عالم سرور عالم فخر دو عالم
فخر آدم و بنی آدم نور مجسم رحمت عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ منظرنامہ بڑا اچھا ہے، ماحول بڑا خوشگوار ہے۔ اس اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام جو اپنے فن اور اپنے میدان کے ماہر اور غازی ہیں۔ حضرت علامہ غیاث الدین صاحب کی زیارت آپ کر ہی رہے ہیں، اس علاقے میں کافی فعال اور متحرک شخصیت کی حیثیت سے یہ متعارف ہیں، اور کافی دنوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مولانا ابو الوفا صاحب یہ بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ باقی ہماری یہ تمام علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساون بھادوں کی طرح جلسوں میں کانفرنسوں میں برستے رہتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی محبت ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سنانے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ایک بار اور سنا دیجیے جھوم کے درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ لاؤڈ اسپیکر کا سانچہ اور ڈھانچہ ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں نہ آپ مجھ کو دیکھ پا رہے ہیں، البتہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آواز کے سہارے میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور نعت پاک کا مطلع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اجازت ہے؟ میرے دماغ میں دل میں جگر میں رہتے ہیں، یہ شعر و سخن ہے، ہمارے علماء بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور مولانا غیاث الدین صاحب بھی بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں، یہ بھی موجود ہیں۔ میرے دماغ میں دل میں جگر میں رہتے ہیں، میرے دماغ میں دل میں جگر میں رہتے ہیں، میرے دماغ میں دل میں جگر میں رہتے ہیں، یہ گھر ہے آقا کے اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ گھر ہے آقا کے اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ گھر ہے آقا کے اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، اور کرم ہے رحمت عالم کا سارے عالم پر، کرم ہے رحمت عالم کا سارے عالم پر، کرم ہے رحمت عالم کا سارے عالم پر، وہ نور ہو کے لباس بشر میں رہتے ہیں، وہ نور ہو کے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ وہی لاؤڈ اسپیکر سپورٹ نہیں کر رہا ہے، علامہ صاحب سپورٹ کیسے برداشت کرے گا، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لباس وہ نور ہو کے لباس بشر میں رہتے ہیں، اور جو با ادب ہے ادب سے سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ سب سلام ہی پڑھنے والے ہیں نا، بولتے کیوں نہیں ہے مگر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو با ادب ہے ادب سے سلام پڑھتے ہیں۔ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں یہ بھی دیکھیے گا کہ جو با ادب ہے ادب سے سلام پڑھتے ہیں، جو با ادب ہے ادب سے سلام پڑھتے ہیں، جو بے ادب ہے اگر اور مگر میں رہتے ہیں، جو بے ادب ہے اگر اور مگر میں رہتے ہیں، جو بے ادب ہے اگر اور مگر میں رہتے ہیں، اور
ندیم طیبہ عقیدت کی راجدھانی ہے، ندیم طیبہ عقیدت کی راجدھانی ہے، ندیم طیبہ عقیدت کی راجدھانی ہے، میرے حضور میری چشم سر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم سر میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو درود پاک اچھی طرح سے یاد ہو تو اچھی طرح سے سنا دیجیے بلند آواز کے ساتھ، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ Undoubtedly, we offer the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to fear it and were afraid of it, and man bore it. Undoubtedly, he is the bearer of hardship, ignorant. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے امانت الہیہ کو آسمانوں کے سامنے رکھا، امانت الہیہ کو زمین کے سامنے رکھا، امانت الہیہ کو پہاڑوں کے سامنے رکھا، تو سب نے امانت الہیہ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان کی باری آئی تو انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا اس بوجھ کو، اس لیے کہ یہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا بھولا بھالا ہے، بڑا سیدھا سادہ ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے۔ امانت الہیہ کا بوجھ، تکلیفات شرعیہ کا بوجھ، شریعت کی پابندیوں کا بوجھ، فرائض و واجبات کا بوجھ، سنن و نوافل کا بوجھ، عبادات و ریاضات کا بوجھ، اور اتنا ہی نہیں حقوق و معاملات کا بوجھ، یہ سب مل کر امانت الہیہ کے عنوان سے معنون ہے۔ رب نے فرمایا ہے آسمان، ہم نے تجھے بڑی بلندی عطا کی ہے، اس عطوں کا مالک بنایا ہے، بڑی کشادگی تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اے آسمان تو تیار ہو جا امانتوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ آسمان نے ہاتھ جوڑ لیا، مولا کہا امانتوں کا یہ بوجھ مجھ سے اٹھنے والا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا اے زمین تو بڑی ٹھوس ہے، بڑی مضبوط ہے، بڑی مستحکم ہے، امانتوں کے اس بوجھ کو تو ہی اٹھا لے۔ مگر لرز گئی زمین، کانپ اٹھی زمین، تھر تھرا اٹھی زمین۔ زمین نے کہا مولا ہم تیری اطاعت کرنے کے لیے حاضر ہیں، تیرے احکام کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہیں، تیرے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہے مولا، مگر یہ امانتوں کا بوجھ ہم سے اٹھنے والا نہیں ہے، امانتوں کا بوجھ مجھ سے نہ اٹھ سکے گا۔ رب نے فرمایا پہاڑوں تم کو میں نے بہت بلند کیا ہے، آسمانوں سے باتیں کرنے کا ہنر تمہیں معلوم ہے، تمہارے ٹھوس اور استحکام کی باتیں کی جاتی ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں۔ اے پہاڑوں تم ہی تیار ہو جاؤ امانتوں کے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے۔ تو پہاڑوں نے عاجزی کے ساتھ کہا میرے مولا خالق و مالک
ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ امانت الہیہ کا بوجھ اٹھا سکے، سب نے انکار کر دیا۔ غور کیجیے گا، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن جب حضرت آدم جو دنیا کے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی اور پیغمبر ہیں، رب نے فرمایا اے آدم تم امانتوں کا یہ بوجھ اٹھا لو امانتوں کا یہ بوجھ، تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کہہ سکتے تھے، عرض کر سکتے تھے مولا آسمانوں کو تو نے بڑی بلندی عطا فرمائی ہے، رفعت کا مالک بنایا ہے، وسعت کا مالک بنایا ہے، مگر آسمانوں نے بھی بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے مولا، زمین یہ بڑی ٹھوس ہے، بڑی استحکام کے مالک ہے، یہ زمین بہت مضبوط ہے میرے مولا، مگر زمین نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، پہاڑ بڑے بلند و بالا ہے، پروردگار تو نے انہیں زمین کو سنبھالنے کے لیے کھوجے کی شکل میں موجود کر دیا ہے، یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، یہ شکتی ہے پہاڑوں میں میرے مولا، مگر تیری امانتوں کا بوجھ اٹھانے سے عاجزی کا مظاہرہ کر دیا ہے ان پہاڑوں نے مولا۔ جہاں تک میری بات ہے، آدم اور ابن آدم کی بات ہے، تو خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، بڑا ناتواں بنایا گیا ہے، بڑا کمزور بنایا گیا ہے، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پاورفل، بڑے بڑے طاقتوروں نے امانت الہیہ کے بوجھ کو اٹھانے سے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، انکار کر دیا ہے مولا، یہ ننھی سی یہ ضعیف مخلوق ہے، اور تو کہتا ہے کہ آدم امانتوں کا یہ بوجھ اٹھا لو۔ حضرت آدم نے کہا مولا اگر تیرا حکم ہے تو آدم ابن آدم کے ساتھ حکمت الہیہ کے سائے میں امانتوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے حاضر ہے۔ حضرت آدم نے امانتوں کا بوجھ اٹھا لیا، امانتوں کا بوجھ اٹھایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت فیضان کشوشا شریف، فیضان کشوشا شریف حضور سید کمال حسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سید غوث حضور سید غوث اشرف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں، آل رسول کی زیارت بھی کریں اور روحانی فیوض و برکات سے مالا مال بھی ہوں، اور اطمینان و سکون کے ماحول میں تقریر و خطابت بھی سماعت کرنے کا مزاج بنائیں۔ ایک بار اور درود پاک سنا دیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ امام الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے امانتوں کا بوجھ اس لیے اٹھا لیا ناتوانی اور کمزوری کے باوجود کہ حضرت آدم نے یہ نہیں دیکھا کہ امانتوں کے بوجھ کی حالت کیا ہے۔ حضرت آدم کو صرف امانت پیش کرنے والے کو دیکھ رہے تھے کہ امانت پیش کرنے والا کون ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، اور رب کے دیکھنے میں حضرت آدم کو اتنی لذت محسوس ہوئی، اتنے لطف کا احساس ہوا کہ امانتوں کی گراباری کا انہیں خیال ہی نہیں رہا، نہیں خیال رہا، اور یہ بوجھ اٹھا لیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ لیکن یاد رکھیے امانت کی بنیاد عدالت پر ہوتی ہے، اگر عدالت کا جذبہ نہ ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ عبادت کی روح آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت پہ قائم رہو، انصاف پہ عدل پہ قائم رہو، یہی تقوی کی جان ہے اور یہی پرہیزگاری کی روح ہے، پرہیزگاری سے قریب کرنے والی ہے یہ عدالت۔ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ آئیے
اور مطالعہ کیجیے سیرت رسول اور سیرت خلفائے راشدین، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امانتوں کا بوجھ جو حضرت آدم نے اٹھایا تھا اور اٹھانے کا جب یہ سلسلہ چلا تو تمام انبیاء کرام اور پیغمبران اعظام نے امانتوں کے بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھایا ہے اور یہ بوجھ ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، عقائد و جہاں علیہ تحیت و ثنا ہے، میدان بدر ہے، مجاہدین کی صف بندی ہو رہی ہے، سرکار کے دست اقدس میں ایک چھڑی ہے، صفیں سیدھی کر رہے ہیں، ایک صحابی سب سے ذرا باہر ہے، سرکار نے چھڑی سے کوچا لگا دیا ہے اور کہا صف میں برابر ہو جاؤ، صف میں چلے گئے۔ وقت آیا، چلا گیا، گزر گیا، ایک وقت آیا سرکار بستر علالت پر ہے، آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ مجھ پر اگر کسی کا کوئی حق بنتا ہے، کوئی حق بنتا ہے تو آج حق کا مطالبہ کر لے، اپنا حق آج مجھ سے مانگ لے، لے لے اپنا حق۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں لے لو، وہ حق کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں صحابی یا رسول اللہ بدر کا میدان تھا، آپ سفید درست فرما رہے تھے، دست نبوت میں ایک چھڑی تھی، آپ نے چھڑی کا ایک کوچا لگایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ مجھے دے دیا جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے وفادار صحابی اگر تم بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو تم کو کون روکنے والا ہے؟ میں تو آیا ہی ہوں عدالت کا ماحول برپا کرنے کے لیے، انصاف کا ماحول برپا کرنے کے لیے، دنیا کو عدل و انصاف کی روحانیت سے لبریز کرنے کے لیے ہی تو میں دنیا میں آیا ہوں، تمہیں بدلہ لینے سے کون روک سکتا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیکن جب آپ نے چھڑی کا کوچا لگایا تھا تو میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، میری پیٹھ ننگی تھی، اوریا تھی۔ آقا فرماتے ہیں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں کرتا اتارتا ہوں، اسی طرح سے بدلہ لے لو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَالْجُرُوحَ کے ساتھ بدلے کا بدلہ یہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر بغیر کرتے کے میں نے کوچا لگایا تھا تو میں کرتا ہٹاتا ہوں، تم اپنا بدلہ لے لو۔ آپ ذرا دیکھیے تمام صحابہ کرام ہیں، اشکبار ہیں، آپ دیدہ ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں ہمارے دوست ذرا سوچو تو صحیح تم نے کیسا مطالبہ کیا ہے؟ آسمان لرز اٹھے گا، زمین کانپ اٹھے گی، فضائیں تھرا جائیں گی، اپنے مطالبے سے باز آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنا حق لے کے رہوں گا۔ سرکار نے فرمایا حق لینے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ سرکار نے کرتا ہٹا دیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے تو صحیح صحابی بدلہ کیسے لیتے ہیں، بے تابانہ، مستربانہ، عاشقانہ، والہانہ، دل سے گارانہ، جانے سارانہ انداز میں آگے بڑھتے ہیں اور مہرے نبوت پہ اپنا لب رکھ کر کے بوسہ لے لیتے ہیں، پشت نبوت کو چوم لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زندگی میں ایک تمنا تھی کہ مجھے کوئی موقع مل جائے اور مہرے نبوت کو چوم کر میں اپنی آخرت کا سامان کر لوں، اپنی آخرت کا سامان کر لوں۔ میں نے آخرت کا سامان کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ صحابی کی جو تمنا تھی وہ اپنی جگہ، مگر ہمارے آقا نے منع نہیں فرمایا، اس لیے منع نہیں فرمایا کہ امانتوں کا یہی بوجھ ہے جسے اٹھانے کے لیے پروردگار عالم نے پابند فرمایا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہاں جس کا بدلہ مجھ پر ہو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اچھا یہی تو جذبہ تھا حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی کے ممبر پہ خطاب فرما رہے ہیں، ایک آدمی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں امیر المومنین خطبہ بعد میں دیجیے گا، میرے سوال کا جواب پہلے دیجیے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارا سوال کیا ہے؟ بیان کرو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا امیر المومنین آپ جو کرتا پہن کے تقریر کر رہے ہیں میں اسے اچھی طرح سے پہچان رہا ہوں، ایک غزوے میں مال غنیمت کے طور پہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ملا تھا، جتنے مجاہدین شریک تھے سب کو اسی برابر کا ٹکڑا ملا تھا، جتنا
जितना बड़ा टुकड़ा आपको मिला था उतना ही बड़ा टुकड़ा मुझे भी मिला था, लेकिन मैंने उस टुकड़े में बड़ी कोशिश की कि कुर्ता बन जाए, लेकिन मेरा कुर्ता न बन सका। मगर उतने ही बड़े टुकड़े में आपने इतना लंबा चौड़ा कुर्ता कैसे तैयार कर लिया है? इसलिए खिताब बाद में होगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपको पहले देना पड़ेगा। आप जरा अंदाजा लगाइए, आज के ताजदारों को देखिए, आज के दुनियादारों को जरा देखिए, आज का मंजरनामा कैसा है। किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो जनाब मत लाइए, कलम पे पैरा बैठा दिया जाता है, जबान पे ताला लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर सेंसर लगा दिया जाता है, ब्रेक लगा दिया जाता है। उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, उनके खिलाफ कोई जबान हिला नहीं सकता है, उनके खिलाफ कोई कलम चला नहीं सकता है, उनके खिलाफ कोई एहतजाज कर नहीं सकता है, उनके खिलाफ कोई तहरीक नहीं चला सकता है। ये आज के ये हुक्मरान है जनाब, मगर वो तो बहुत बड़े हैं। छोटे छोटे हुक्मरानों को देखिए, छोटे छोटे जिम्मेदारों को देखिए। गांव का एक प्रधान है जनाब, वो भी किसी को कुछ नहीं समझता है। अपने सामने कलुआ जो फिर रहा था फटीचर बना हुआ, सुनते हैं आज गांव का प्रधान बन गया। और प्रधान क्या बन गया है? तमाम लोग जनाब उससे परेशान नजर आ रहे हैं, तमाम लोग परेशान नजर आ रहे हैं, इसलिए अपने बराबर वो किसी को कुछ नहीं समझता है। ये वो हदों की बात है, ये वो हदों की बात है। जरा देखिए इस जमाने के ओहदेदार अपने ओहदों को क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। और तो और है, एक छोटा सा ओहदा हमारे मदारिस की दुनिया में अगर किसी को प्रिंसिपल बना दिया जाए तो प्रिंसिपल साहब अपने आप को आसमानी मखलूक समझते हैं। वो नहीं समझते किसी मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ। वो यही चाहते हैं कि जितने हमारे मातहत हैं, जितने हमसे मुतल्लिक लोग हैं, दस्त बस्ता गुलामाना अंदाज में हमारे सामने हमेशा हाजिर रहे, अपने आप को आसमानी मखलूक समझते हैं। लेकिन नहीं नहीं, देखिए ये मुसलमानों का इमाम है, मुसलमानों का अमीर है, मस्जिद नबवी के मेंबर पे खुतबा दे रहा है। एक आदमी ने इतराज कर दिया है फारूक आजम खुतबा बाद में, मगर मेरे सवाल का जवाब पहले होना चाहिए। और सवाल भी कर दिया कि जितने बड़े टुकड़े में मेरा कुर्ता न बन सका, उतने बड़े टुकड़े में आपने इतना लंबा चौड़ा कुर्ता कैसे तैयार कर लिया है? हजरत फारूक आजम ने ये नहीं फरमाया कि मेरी शान में गुस्ताखी हो गई है, मेरी शान में बेअदबी हो गई है, मेरी इहानत हो गई है, मेरी तौहीन और तनकीस हो गई है। नहीं नहीं, अमानतों के बोझ का एहसास था फारूक आजम को मस्जिद नबवी के मेंबर पे। फरमाया है पूछने वाले, तुमने अच्छा पूछा है, ठीक पूछा है, लेकिन उस सवाल का जवाब मैं क्या दूं? इसका जवाब मेरे बेटे उमर इब्ने अब्दुल्लाह से पूछ लो। सुभान अल्लाह। उसी मजलिस में मस्जिद नबवी के रूहानी माहौल में आपके साहिबजादे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर है, उठ के खड़े हो जाते हैं, आप सीधा हो जाते हैं, आंखें सावन भादों की तरह से बरस रही है। फरमाते हैं ऐ पूछने वाले, तुमने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है और तुम्हारा इशारा खयानत की तरफ है कि उतने बड़े टुकड़े में तुम्हारा कुर्ता नहीं बना तो अमीरुल मोमिनीन का कुर्ता कैसे बना? तुम्हें याद होगा कि जिस गज़वे का तुम हवाला दे रहे हो उस गज़वे में तुम भी शरीक थे, उस गज़वे में हमारे वालिद बुजुर्गवार भी शरीक थे, उस गज़वे में मैं भी शरीक था। कपड़े के उतने टुकड़े में न तुम्हारा कुर्ता बन सकता था, न मेरा कुर्ता बन सकता था, न फारूक आजम का कुर्ता बन सकता था। मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अमीरुल मोमिनीन को दे दिया और मेरे वालिद बुजुर्गवार ने दोनों टुकड़ों को मिला करके अपना कुर्ता तैयार कर लिया है। सुभान अल्लाह, कुर्ता तैयार कर लिया है। अमानत इलाहिया का यही बोझ है जिसे पैगंबरों ने पहुंचाया, नबियों ने पहुंचाया, खुलफाए राशिदीन ने, बुजुर्गान दीन ने हम तक पहुंचाया, उलमाए किराम, मशाइखे इज़ाम वही बोझ आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सादाते किराम आले रसूल यही तो कर रहे हैं, अमानतों का वही बोझ लेकर जगह जगह लोगों को मुतारफ करा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। यही हजरत फारूक आजम है, उनके दरबार में खुरिस्तान का रईस हुरमुजान पकड़ के लाया जाता है। ये हुरमुजान कौन सा, तवज्जो दीजिएगा, ये खुरिस्तान का रईस था, सरदार था। इसने मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, उन्हें कत्ल भी किया था, मालो दौलत लूट भी लिया था, बहुत नुकसान पहुंचाया था उसने,
بڑی تکلیفیں دی تھی، بڑا ستایا تھا مسلمانوں کو، لیکن آج ہر سے چڑھ گیا ہے۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پکڑ کے لایا گیا ہے۔ فاروق اعظم نے فیصلہ سنا دیا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ہرمزان کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا امیر المومنین اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن دنیا سے جانے سے پہلے دنیا والے اس کی خواہش پوچھ لیتے ہیں، آخری تمنا پوچھ لیتے ہیں، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک پیالہ پانی پینے کے لیے عطا فرما دیجیے، ایک پیالہ پانی عطا فرما دیجیے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہرمزان جیسے دشمن اسلام، دشمن مسلمانان کو پانی کا پیالہ تھما دیا ہے۔ اس کے بعد ہرمزان کرتا ہے امیر المومنین آپ اسے پکا وعدہ کیجیے، عہد کیجیے، آپ بڑی جلدی میں نظر آ رہے ہیں، آپ عہد کیجیے جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ فاروق اعظم نے فرمایا چلو میں نے عہد کر لیا، پکا وعدہ کر لیا، جب تک پانی تم پی نہیں جاؤ گے میں تمہیں قتل نہ کروں گا۔ ہرمزان نے اتنا سنتے ہی پانی زمین پہ پھینک دیا، ہوا نے اٹھا لیا ہے۔ غور کیجیے ہرمزان جو اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، بڑا نقصان پہنچایا اسلام اور مسلمانوں کو، پانی کا پیالہ اٹھا لیا، زمین پہ اڈیل دیا ہے، پھینک دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں آنکھ پھاڑ کے ہرمزان کی اس حرکت کو۔ ہرمزان نے کہا کہ میں نے وہ پانی کا پیالہ زمین پہ ڈال دیا ہے، تو حضرت فاروق اعظم چاہتے تو اس کے جسم کی بوٹیاں بنوا کر کے تیل کموں کے حوالے کر دیتے، مگر امانت الہیہ کے بوجھ کا ہی احساس تھا۔ حضرت فاروق اعظم اس کا سر تن سے جدا کرنے کے بجائے ارشاد فرماتے ہیں اے ہرمزان بے شک میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم پانی پی نہیں جاؤ گے فاروق اعظم کی تلوار تیری گردن پہ نہیں چلے گی۔ اب جب کہ تم نے وہ پانی پھینک دیا ہے، وہ پانی تم پی نہیں سکتے، تو کیا فاروق اعظم کی تلوار تیری گردن پہ چل بھی نہیں سکتی ہے، فاروق اعظم تجھے قتل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ ہے وہ اسلام کے دائی، وہ ہے یہ اسلام کے ذمہ دار، یہ ہے وہ اسلام کے خلفاء، یہ ہے اسلام کے امام اور امیر جنہوں نے امانت الہیہ کے بوجھ کا احساس کیا ہے۔ اسلام مسلمانوں کا دشمن ہے لیکن عہد کر لیا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی حالت میں تیار نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت آدم نے ابن آدم کی طرف سے امانتوں کا بوجھ اٹھا لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ امانتوں کا یہ بوجھ کس طرح سے حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر آتا ہے، یہ بوجھ کس طرح سے اٹھایا جاتا ہے، کس طرح سے اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، کس طرح سے امانتوں کا یہ بوجھ اٹھایا ہے۔ سرکار غوث پاک نے کہ چور آ رہے ہیں ولی بن کے جا رہے ہیں، راہزن آ رہے ہیں رہنما بن کے جا رہے ہیں، پیاسے آ رہے ہیں سیراب ہو کے جا رہے ہیں، محتاج آ رہے ہیں غنی بن کے جا رہے ہیں، ضرورت مند آ رہے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سرکار غوث پاک کی بارگاہ، امانتوں کا بوجھ آپ نے اس انداز میں اٹھایا ہے، اس طرح سے اٹھایا ہے۔ اور آج بھی سلسلہ قادریہ پہ آپ نگاہ ڈالیں، غور کریں تو آج بھی بزرگوں نے کیا کیا ہے، ہمارے سادات کرام نے کیا کیا ہے، آل رسول نے کیا کیا ہے، یہی تو بتایا ہے کہ شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ اگر شریعت کی پابندی اٹھ گئی تو پھر برائی اور بے حیائی کے دلدل میں دھنسنے اور پھنسنے سے اسلامی سماج اور معاشرے کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آج بچے کتنے خراب ہو رہے ہیں، نوجوان کیسے برباد ہو رہے ہیں، ہمارے بزرگ کیسے تباہ ہو رہے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی بے حیائی تباہی بربادی کی کیسی خطرناک داستان ہے، آپ ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی، آقا نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر کوئی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، گارڈین ہے، اور میدان محشر میں ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر باپ ہے تو بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں ہے تو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمام نگرانوں سے، ذمہ داروں سے، گھر کے افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر کے گارڈین سے پوچھا جائے گا،
کہ بیوی کی ہدایت تم نے کی تھی کہ نہیں، بیوی کی اصلاح تم نے کی تھی کہ نہیں، بچوں کی رہنمائی تم نے کی تھی کہ نہیں، اپنے بچوں کو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا، اپنے بچوں کو صلاۃ کا پابند بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، اپنے بچوں کو تمام محرمات سے حرام باتوں سے بچنے کے لیے آگاہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اپنے بچوں کو نشے کی لت سے بچانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ یہ سارے سوالات میدان محشر میں ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ حضرت آدم نے ابن آدم کی طرف سے، ہماری طرف سے، سب کی طرف سے امانتوں کا بوجھ اٹھا کر کے ہم سب کو ذمہ دار بنا دیا ہے، اور ہمارے آقا نے بھی فرما دیا ہے اس ذمہ داری سے تم بچ نہیں سکتے، مسئولیت سے تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں جب یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا سماج اور معاشرہ بد سے بدتر اور ابتر سے ابتر ہوتا چلا جا رہا ہے، برائیوں بے حیائیوں کا سیلاب بلا ہے جو ہماری آبادیوں کو باہر لے جانا چاہتا ہے، بسوں کا شاخ کی طرح سے انکوں کی طرح سے باہر لے جانا چاہتا ہے، برائی اور بے حیائی کی آندھی ہے ہمیں اڑا لے جانا چاہتی ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں سب سکندری کی طرح سے ڈٹ جانا چاہیے اور بے حیائی کی اس آندھی میں سنت مصطفیٰ اور امانت الہیہ کا چراغ لے کر کے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ آندھیاں جلتی رہے اور ہم چراغ جلاتے رہے، انشاءاللہ یہ آندھیاں دیواروں سے ٹکرا کر کے ختم ہو جائیں گی، لیکن امانت الہیہ کا چراغ انشاءاللہ جلتا رہے گا، انشاءاللہ فروزہ نظر آئے گا۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، مادیت نے بڑی ترقی کر لی ہے، آج روحانیت کی بات کسی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسلامیت کی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایمانیات کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، مسجدوں کے بارے میں بتائیے تو نہیں سمجھ میں آتا اس کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بارے میں بتایا جائے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے سلف صالحین نے وہ کیا ہے کہ سائنس بھی وہاں پہ حیران نظر آتی ہے۔ آئنسٹائن جو اس زمانے کا بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، اس نے کہا کہ ہم نے اپنے مطالعے کی بنیاد پہ، ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد پہ ایک ایسے کہکشاں کا پتہ لگا لیا ہے جو زمین سے نوری مسافت کے اعتبار سے 2 کروڑ برس کے فاصلے پر ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کا تو پتہ لگا لیا ہے، لیکن جہاں تک کائنات کی حدیں اور سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، کہتا ہے کہ اگر ہماری عمر لاکھوں برس کی ہو جائے تو میں کائنات کی سرحدوں کا پتہ نہیں لگا سکتا، کہاں سے آغاز ہوا ہے اور کہاں تک اس کا انجام ہے۔ میں نے کہکشاں کا پتہ لگا لیا ہے لیکن کائنات کی سرحدوں کا پتہ نہیں بتا سکتا۔ یہ دیکھیے وہ سائنس ہے جہاں اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے سرکار غوث پاک کی حد کا آغاز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سائنسدانوں ارے تمہاری انتہا ہے اور وہی ہماری ابتدا ہے۔ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کائنات کا ذرہ ذرہ میری ہتھیلی میں ایسے ہی ہے جیسے سرسوں کا دانہ میں دیکھ رہا ہوں، ایسے ہی کائنات کے خطے خطے کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک نے امانت الہیہ کا بوجھ اٹھایا بھی ہے اور اٹھانے کی ذمہ داری کا احساس ہمیں کرایا بھی ہے۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ سبحان اللہ۔ رات کی تاریکی ہے، سناٹے کا عالم ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے، رات کی تاریکی میں چل رہے ہیں، راستے پہ ایک ٹھوکر لگتی ہے، سمل کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹھوکر والی چیز کی طرف مخاطب ہو کر متوجہ ہو کے فرماتے ہیں لوہا ہے، لکڑ ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، نہ جانے کیا ہے، خدا کا یہ دیوانہ کہہ رہا ہے، ٹھوکر لگی ہے، کنارے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں لوہا ہے، لکڑ ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے۔ اللہ کا دیوانہ گزر گیا، جب صبح کا اجالا پھیلتا ہے وہاں پہ لوگوں کا ہجوم آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں ایک مخلوق مرکب سے وہاں پہ موجود ہے، ایک ایسی چیز کا مجموعہ۔ جب وہ غور کرتے ہیں تو اس میں ایک طرف لوہا بھی نظر آ رہا ہے، دوسری طرف لکڑ بھی نظر آ رہا ہے، آگے کنکر بھی نظر آ رہا ہے، آگے پتھر بھی نظر آ رہا ہے، اور آگے دیکھتے
ہے کہ ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ نظر تو آ رہی ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر وہ ہے کیا چیز۔ ارے کیسے سمجھ میں آئے جب اللہ والے نے کہہ دیا کہ نہ جانے کیا ہے تو دنیا کیا بتائے کہ وہ کیا ہے۔ سائنسدانوں کو خبر ہوئی، وہ سائنسی آلات لے کر کے آئے، جدید ٹیکنالوجی لے کر کے آئے، انہوں نے آلہ لگایا، بتا دیا کہا یہ لوہا ہے، لگایا کہا یہ پتھر ہے، لگایا کہا یہ کنکر ہے، لگایا کہا یہ لکڑ ہے، لیکن اس اجنبی حصے پہ جب لگایا سائنسی آلہ تو آلہ بالکل خاموش ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے کہ یہ لوہے کی جنس سے ہے کہ زمین کی جنس سے ہے کہ پتھر اور کنکر کی جنس سے ہے، کس کی جنس سے ہے۔ مشین بھی سائنسی آلات بھی بتانے سے عاجز ہے، قاصر ہے، اس لیے قاصر ہے کہ اللہ کے مقرب بندے نے، اس مقرب بندے نے جس نے اپنی زندگی کو امانت الہیہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے وقف اور سپرد کر دیا تھا، جب اپنی زبان سے اس نے کہہ دیا تھا کہ نہ جانے کیا ہے تو امریکہ اور برطانیہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، دیکھو تمہارے باپ آدم نے امانتوں کا یہ بوجھ اٹھا لیا ہے تو امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، امانت میں خیانت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو، تمام حاضرین کانفرنس کو اور تمام عالم اسلام کو امانت الہیہ کا بوجھ اٹھانے، اس کی اہمیت کو محسوس کرنے اور اسے منزل مقصود تک پہنچانے کی توفیق خیر رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ حبیب ہی سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔